کہ وہ ایک بادشاہ ہوتا تھا دقیانوس، یمن کے کسی سدن عربیہ کے اندر. تو وہ بڑا لمبا قصہ ہے. وہ چاہتا اس کی جو سلطنت کھڑی تھی وہ جادو پہ کھڑی تھی. How is the response? Is the public response is good, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ سے. وہ کھڑے تھے جادو پہ، ان کی سلطنت کھڑی تھی. تو وہ چاہتا تھا کہ میری سلطنت قائم رہے تو میں اپنے ہاؤس کے اندر جادوگروں کی بینچ کو اور سٹرونگ کروں. تو اس نے ایک بچے کو کہا کہ تم جا کے جادو سیکھا کرو، میرا جو خاص سلطنت کا ٹاپ کلاس بلیک میجیشین ہے. تو جب وہ اس کے پاس جانے لگا اور جادو کا علم اس بڑے ماہر نے اس بچے کو، جو بادشاہ کا آگے اس نے جو بھی رتبہ لینا تھا، تو وہ اس کے پاس جاتا اور رستے کے بیچ میں ایک اسے راہب مل جاتا، اور وہ اس دور کا مسلمان تھا اور توحید پر تھا اور موحد تھا. اور سیرت کے باب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو جب کانسٹنٹین جو تھا، جو بادشاہ تھا روم کا، جب اس نے عیسائی مذہب کے اندر تحریفات اور بدعات کا انٹروڈکشن کرایا، جو پہلے عیسائیت جو عین توحید پر کھڑی تھی، تو اس وقت اس کمبینیشن کے بعد اس نے موحد عیسائیوں کو وہاں سے باہر نکالا تھا. تو وہ سکیٹرڈ ہو گئے تھے. تو ان میں سے کچھ پرشیا چلے گئے تھے، فارس کی طرف، اور ان میں سے کچھ جو تھے وہ یہ سدن یمن کی طرف آ گئے تھے. تو یہ بھی انہی توحید والے دین کا عیسائی تھا جو وہاں پر چھپ کے اپنے توحید کا پریکٹس کر رہا تھا، شریعت اسلام کی اس ٹائم پہ پریکٹس کر رہا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام سے آئی ہوئی تھی. اور اس ٹائم پر they were waiting for the last prophet، وہ آخری زمان نبی محمد ابن عبداللہ العربی القریشی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا انتظار کر رہے تھے. تو وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، بچے کو ایک دن طریق میں وہ مل گیا. جب وہ بچہ اس کے پاس گیا اور بچے نے اس سے تھوڑا علم حاصل کرنا شروع کیا، تو اس راہب نے بھی جو مسلمان تھا، توحید پر تھا، اپنا دین اس کو دینا شروع کیا. تو وہ بچہ ادھر سے علم حاصل کرتا جادوگر کا تو لیٹ ہو جاتا راہب کے پاس، راہب سے علم حاصل کرتا تو لیٹ ہو جاتا جادوگر کے پاس. ان دونوں کو ڈیل کرنے میں، مہلانے میں بھی وہ لیٹ ہو جاتا. تو اس نے ایک دن پوچھا راہب سے کہ میں اس سچویشن سے کیسے نکلوں. اس نے کہا تو وہ بہرحال جادوگر کے پاس جاتا تو وہ کہتا مجھے بادشاہ نے روک لیا تھا، بادشاہ کے پاس جاتا تو کہتا مجھے جادوگر نے روک لیا. اور ان دونوں کے بیچ میں جو ٹائم سلاٹ تھی وہ اس کو اس عالم کے پاس وقت گزارتا اور اللہ کا دین سیکھتا. بہرحال ایک دن رستے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی ٹریفک جیم ہو گئی، اور الفاظ جو اس روایت میں نا وہ ہے ایک بہت بڑا جانور تھا، جس کی وجہ سے نا وہاں کے لوگ یہاں پا رہے تھے نا. تو اس پر بعض لوگوں نے ڈائناسور تو نہیں ہم کہیں گے اس کے اوپر، بعض لوگوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا جانور تھا اس دور کا. تو اس نے اللہ کا نام لیا اور اللہ کے اس میں اعظم کا اس نے کوئی نام لیا جو توحید وہ سے سیکھ رہا تھا، اسماء و صفات کی. تو کہا کہ اللہ کے نام سے اگر راہب کا علم ٹھیک ہے تو میں راہب کے علم سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں جو توحید ہے، اور اگر جادوگر کا علم ٹھیک ہے تو میں کالے جادو سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں. اس نے اللہ کا نام لیا اور وہ جانور ہٹ گیا. تو اس کا علم اب یقین کی کیفیت تک پہنچ گیا. یہ قصہ جب اس نے راہب کو سنایا اور راہب نے یہ سمجھا کہ بھائی اب اس کی توحید اور اس کا عقیدہ اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. توحید کی اتنی پاور اس کے عقیدے میں آ چکی ہے، اب اس پر امتحان ہے.